السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پہ آنے کا مقصد میں آج کوئی پلان نہیں تھا لائیو آنے کا، لیکن تھوڑی دیر پہلے راجہ ثاقب کھرل کے ساتھ میں نے شیر افضل مروت صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا۔ اس میں شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا والنٹیئرز ہیں، ان کے حوالے سے کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ اتنا ضروری ہے، اس بات پہ رسپونڈ کرنا، تحریک انصاف کے ہر والنٹیئر کو اس پہ رسپونڈ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جس کو تحریک انصاف نے اور تحریک انصاف کے ورکرز نے اتنی عزت دی، آج شیر افضل مروت صاحب نے ایک پروگرام میں جو کچھ باتیں کہی ہے جو بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کسی بھی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ شیر افضل مروت نے تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام میں تحریک انصاف سوشل میڈیا جو والنٹیئرز ہیں، جو سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کے لیے کام کرتے ہیں، خان صاحب کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے کیا کہا، وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وہ سنیں، وہ شیر افضل مروت والی بات آپ سنیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ شیر افضل مروت کی بات سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں سیکٹری انفارمیشن جو ہمارے شیخ وقاص صاحب ہیں اور سی ایم علی امین خان کے ان باتوں کی آج کھول کے تائید کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کبھی کبھار میں سوچتا بھی ہوں کہ یہ مقاصد بھی پی ڈی ایم اور ان کے سہولتکاروں نے تمام حاصل کر لیے جی، لیکن جو ظلم انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ حد درجہ زیادہ ہے۔ اور یہ کیوں کیا ہے؟ یہ سزا ہمیں جو ملی ہے یہ ان ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ لوگ اگر گالم گلوچ سے باز آ جائیں، ریاست کو گالیاں نہ دیں اور ایک حد میں رہتے ہوئے تشہیر کریں خان کی، پی ٹی آئی کی، ہم نے کبھی ان کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے نام پہ اداروں کو گالیاں دیں۔ اور آپ یقین کریں یہ جو عدت کا کیس خان پہ بنایا گیا یہ بیسیکلی اس ڈیجیٹل جو آپ کہہ لیں ایڈونچر کے اس ایڈونچر کا جو باہر بیٹھ کے جنہوں نے کردار کشی کی تھی، جرنیلوں کی، ایکٹرسوں کا اسکینڈل نکالا تھا، اس کا خمیازہ تھا جو ہمیں بھرنا پڑا۔ دیکھیں شیر افضل مروت میں ایک چیز سب سے پہلے میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ شاید یہ ویڈیو شیر افضل مروت کے سامنے بھی کوئی پلے کریں، اس کے پاس پہنچے نہ پہنچے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لٹرلی یہ جو اس وقت شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس کی بات سے، کہتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کی پاکستان میں موجود لیڈرشپ پہ جو آفتیں پڑی ہیں یا جو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ یا جو ورکرز کو مشکلات کے سامنے اپنی بات کر رہے ہیں، وہ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، ورکرز کی تو بات نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کی ذمہ دار جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف سے منسلک وہ لوگ ہیں جو اس وقت ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور یہ جو پاکستان کے جو سارے ٹیلی ویژن چینلز ان کے ساتھ ایک مقابلے میں ایک قسم کا پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو فارورڈ کر رہے ہیں۔ میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں پارٹی کے انٹرنل افیئرز پہ میں وہاں پہ رسپانس کروں، لیکن چونکہ میں پرسنلی جانتا ہوں سوشل میڈیا ایک ایسا فورم ہے تحریک انصاف کا جس کے ساتھ میں 10 سال تک مسلسل منسلک رہا ہوں۔ میں نے تحریک انصاف یو کے چیپٹر کو لیڈ کیا ہے اور میں نے تحریک انصاف بلوچستان کے سوشل میڈیا چیپٹر کو لیڈ کیا ہے، 8 سے 10 سال میں نے لیڈ کیا ہے ان چیپٹرز کو۔ تو شیر افضل مروت کا یہ سارا ملبہ لا کے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پہ جو والنٹیئرز ہیں، جو فیس بک پہ، جو ٹویٹر پہ، جو ٹک ٹاک پہ، جو خان صاحب کی یا تحریک انصاف کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں، وہ سارا ملبہ ڈالنا، اور یہ اتنی مطلب ایک قسم کی، آپ ذرا سوچے، کوئی پاگل بھی اس طرح نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں، مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب پہ عدت کیس ہوا وہ اس لیے ہوا کہ کچھ سوشل میڈیا کے لوگوں نے جا کے کچھ جرنلز کے خلاف جو ہے ان کی کچھ ایکٹریسز کے ساتھ ایک اسکینڈل نکالا، اس پہ بات کی، تو ان لوگوں نے جرنلز نے غصے میں آ کے خان صاحب پہ عدت کا کیس بنایا۔ مطلب اگر آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، بعثت رہنما، یہ ڈوب مرنا چاہیے ہمیں اس طرح کی دلیل دیتے ہوئے۔ جب آپ میں اتنی تپڑ نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنے والنٹیئرز کے ساتھ آپ کڑے رہے تو ڈوبنا، یہ کون سی بات ہے؟ مطلب میں ایک سمجھ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے منسلک ایک نوجوان جو ہے وہ بالکل جذبات میں آ سکتا ہے، اس کو غصہ آ سکتا ہے، سب کچھ آ سکتا ہے۔ مجھے آپ یہ ایکسپلین کریں کہ ملک کا ایک جرنیل یا ملک کے 4-5 جرنیل کس طرح اس حد تک جا سکتے ہیں کہ وہ اتنے حد تک گر سکتے ہیں کہ ایک میاں بیوی کے بیچ میں وہ خاور مانیکا کو پکڑے، اس کو زدوکوب کرے، اون چودھری کو سامنے لائے اور وہ مغلظات بکے کورٹس میں، جو پاکستان کی تاریخ تو چھوڑے دنیا کی تاریخ نے نہیں دیکھی اس طرح کی مغلظات بکے۔ تو کیا آپ یہ دفاع کریں ان جرنلز کا؟ آپ نے تحریک انصاف کے والنٹیئرز کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ان جرنلز نے یا اس اسٹیبلشمنٹ یہ اس حد تک گئے ہیں کہ ان لوگوں نے تحریک انصاف کے نوجوانوں کو فرسٹریٹ اتنا کیا کہ ان لوگوں نے کسی کو خاتمے میں لائے بغیر اس پہ تنقید کی۔ افسوس اس بات پہ ہے کہ آج شیر افضل مروت صاحب نے وہی دلیلیں دی ہیں تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کے خلاف جو مسلم لیگ نون دیتی ہے، جو آپ کا ڈی جی آئی ایس پی آر دیتا ہے،
کہ یہ شرپسندوں کا ٹولہ ہے اینڈ سو آن اینڈ سو آن. اور آج یہ کہہ رہے ہیں اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا والنٹیئرز کی وجہ سے تحریک انصاف کی قیادت پہ جو ہے وہ مشکلات پڑی ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں شیر افضل مروت صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ سمجھ کیوں نہیں آئی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ایک بندے نے ایک لفظ نہیں کہا تھا, شانہ بشانہ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے. ان لوگوں نے جو بائیڈن کے کہنے پہ سندھ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو خرید کر بھیڑ بکریوں کی طرح خان کو کس کے اشارے پہ گرایا؟ کیا یہ جرنل جو ہے وہ دودھ پیتے بچے تھے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت تک تحریک انصاف کے لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا. جب وزیر آباد میں خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, خان کو مارنے کی کوشش کی گئی, آپ کو وہ باتیں بھول گئی. مجھے یہ بتایا اس وقت تحریک انصاف کی سوشل میڈیا نے تو کچھ نہیں کیا تھا جب یہ لوگ عثمان ڈار کی 80 سالہ ماں کے گھر میں جا کے اس پولیس والے ویڈیو بناتے ہوئے اس کو ریپ کرنے کا وہ دھمکیاں دے رہے تھے. کیا ہوا تھا اس وقت؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ لوگ خان صاحب کے گھر کے دروازے توڑ کے, بشرا بی بی جب گھر میں اکیلی تھی, اس کے گھر کے دروازے توڑ کے اس کی چادر سے اسے کھینچا, اس وقت تحریک انصاف کی سوشل میڈیا تو لوگوں نے نہیں کہا. مجھے یہ بتائیں, سب چھوڑے, یہ سب باتیں چھوڑے, مجھے یہ بتائیں جب خان بھی تب بھی گورنمنٹ میں تھے, یہ غلاظت باجوہ اور ان کے جو ہواری تھی PDM کی, ان کی جانب سے نہیں آ رہی تھی کہ یہ پنکی پیرنی ہے اور یہ جادو اور ٹونے کرتی ہے اور یہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے. تم میں شیر افضل, تمہیں یہ جرت نہیں ہے کہ تم حق کے ساتھ کھڑے رہو. اور جو میں کبھی یہ نہیں کہنا چاہتا تھا, لیکن مجھے ایک بات یاد رکھے گا شیر افضل, تحریک انصاف کے جو والنٹیئرز ہیں وہ خان کے لیے لڑتے ہیں. تحریک انصاف کے والنٹیئر صرف خان کو جانتے ہیں. جو بندہ بھی خان یا تحریک انصاف کے مفادات کے خلاف جائے گا, وہ آپ میرے خیال میں بھول گئے ہو کہ اس پارٹی میں ایک جہانگیر ترین بھی تھا, آپ بھول گئے ہو کہ اس پارٹی میں ایک پرویز خٹک بھی تھا, ایک علیم خان بھی تھا, ایک یہ کراچی کے عمران اسماعیل بھی تھے, ان کا توتی بولتا تھا. کہاں پہ ہیں یہ؟ مجھے یہ بتایا کہ آج ایک 15-16 سالہ لڑکے کے ساتھ وہ الیکشن لڑ کے دکھائے اور جیت کر دکھائے. آپ لوگ بھول جاتے ہو. اور سوشل میڈیا جو ہے, سوشل میڈیا میں ابھی آپ کو بتاؤں, آج کے دن میں بھی یہ جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے کچھ سوشل میڈیا والنٹیئرز ہیں, ان کے گھروں کو ان لوگوں نے چھاپے مار کے ان کے والدین کو غائب کیا ہے, ان کے گھر والوں کو غائب کیا ہوا ہے, اور ان کے اکاؤنٹ زبردستی بند کروائے ہیں. اظہر مشوانی آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے. اظہر مشوانی کا کیا قصور تھا؟ اس نے کیا تھا؟ اظہر مشوانی کے اکاؤنٹ سے مجھے ایک بھی اخلاقیات سے گرا ہوا مجھے ایک بھی اس کا ٹویٹ دکھایا, ایک بھی اس کا پوسٹ دکھایا. اس کے بھائی کو اٹھایا گیا, اس کو چیز کیا گیا, آج تک اسے چیز کر رہے ہیں. کیوں؟ تو شیر افضل صاحب, اگر آپ نے چن لیا ہے کہ آپ نے جرنیلوں کے سب میں کھڑے ہونا ہے, آپ نے ظالموں کا دفاع کرنا ہے, تو آپ اس سب میں کھڑے ہو جائیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بہت دیکھ لیا ہم لوگوں نے, آپ جیسے بہت آئے اور بہت چلے گئے. میں بہت معذرت کے ساتھ میں تلخ ہو رہا ہوں, لیکن میرا رائٹ بنتا ہے. آپ نے تحریک انصاف کے تمام والنٹیئرز کے اوپر ایک ٹپا لگانے کی کوشش کی, اس کو آپ نے کتوں کے آگے ڈالنے کی کوشش کی ہے. آپ یاد رکھنا, تحریک انصاف کے ورکرز, تحریک انصاف کا آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم کبھی بھی ہاتھ سے نہیں گرا, ایک ڈسپلن کے تحت کام کرتے ہیں اور سارے والنٹیئرز ہیں اس میں. لیکن آپ نے جو کام کیا ہے, ایک کام آپ نے کیا ابھی, یعنی آپ جو ہے تحریک انصاف کو ان سوشل میڈیا والنٹیئرز جو عام کارکن, عام پاکستانی عام لوگ ہیں, آپ ان کو الگ کر رہے ہو ایک دوسرے سے. اور آپ یہ کر رہے ہو کہ جو لوگ وہاں پہ, ایک رؤوف حسن نے کچھ عرصہ پہلے یہ کیا کہ مجھے تو جب ان کو پکڑا گیا, مجھے تو نہیں پتا ہے سوشل میڈیا, تو پتہ نہیں کون چلاتا ہے, سوشل میڈیا کوئی نہیں چلاتا. سوشل میڈیا پاکستان کے والنٹیئرز چلاتے ہیں, پاکستان کے نوجوان چلاتے ہیں. یہ جو آپ کو کروڑوں لوگ آپ کو عمران خان کے حق میں بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ اور کوئی نہیں ہے, یہ پاکستان کا ہر نوجوان ہے. اب جائے, پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک مشاعرہ ہو رہا ہے, نوجوانوں کی بیٹھک ہے, وہاں پہ نوجوان عشق اور عاشقی کی شاعری نہیں سننا چاہتے, وہ بغاوت کی شاعری بار بار اصرار کر رہے کہ بغاوت کی شاعری اور ظلم اور ظالموں کے خلاف بغاوت کی شاعری کا ہمیں اشعار سنائے. تو یہ جو پاکستانیوں کا مزاج بنا ہوا ہے, یہ جو جہاں پہ نوجوانوں کو کھڑا کیا ہوا ہے, یہ تحریک انصاف کے نوجوانوں نے نہیں کیا, یہ انہی جنرلوں کے کرتوت ہے جنہوں نے کیا ہے. میں شیر افضل مروت کو یہ صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ شیر افضل مروت تحریک انصاف میں عمران خان اور پاکستان میں موجود نوجوان جو سوشل میڈیا سے منسلک ہے, ان کا رشتہ ایک اٹوٹ ہے, آپ اس کو توڑ نہیں سکتے. آپ جیسے بہت لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے, یقین مانیے آپ اس رشتے کو نہیں توڑ سکتے. آپ کو تحریک انصاف کے ورکرز نے جتنی عزت دی, جتنی آپ کو محبت دی, تحریک انصاف کے ورکرز نے آپ کو کندھوں پہ اٹھایا, آپ کو پیار دیا, آپ کو محبت دی, ایک بے لوث محبت دی, آپ کو ایک گمنام بندے سے 6 مہینے کے اندر اتنا بڑا لیڈر بنایا. اور آج آپ یہ کہہ رہے ہو, جو لوگ کہہ رہے تھے کہ شیر افضل کے مروت کے اس میں کلیئرٹی نہیں ہے, تو آپ اس طرح کی باتیں کر کے آپ ان شکوک شبہات میں اور مزید اضافہ کر رہے ہو. شیر افضل صاحب, آپ کو کبھی یہ جرت نہیں ہوئی یہ کہنے کی کہ
खान को आज तक क्यों बेगुनाह रखा हुआ है? मुझे ये बताएं, तहरीक इंसाफ का वर्कर क्यों रिएक्ट ना करें? वो क्यों रिएक्ट ना करें जब आपके लीडर पे, बेगुनाह लीडर पे आपके गोलियां चली जाती है? आज तक उसके ऊपर जो गोलियां चली उसका एफआईआर दर्ज करने नहीं दिया, उसका एफआईआर दर्ज नहीं करने दिया आज तक। तो आप किस तरह तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर्स पे वो कर रहे हो? आज के दिन में आप आज अभी की बात कर रहा हूं, आज के दिन भी क्वेटा के जेलों में तहरीक इंसाफ के 60 से ज्यादा वर्कर्स पड़े हुए हैं। किस लिए पड़े हुए हैं? तो आप ये बर्दाश्त करें। अगर आपने तहरीक इंसाफ में रहना है तो आपको, अगर आपका ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो आपको तभी उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे अगर आप जो है ये जो कंफ्यूज बयान देंगे, कभी गर्म कभी नरम और कभी सर्द, कभी ठंड, कभी क्या, कभी इस तरह नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ में क्लैरिटी लाए और अपने दिमाग को क्लियर करें और हमें सीधा साधा बताया कि आप किस लाइन में खड़े हैं। ये आपको इतना बुरा लगा कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने या तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया में बैठे जो लोग जो सपोर्ट करते हैं उन लोगों ने कुछ जर्नलों की, कुछ एक्ट्रेसेस के साथ स्कैंडल पे बात की, इसलिए इन लोगों ने जाके इमरान खान पे इद्दत वाला केस बनाया। तो मुझे ये बताया, ये जो आजम स्वाति की वाइफ के साथ जो उसकी खुफिया वीडियोस बनाई हुई थी, उस वक्त तो इन चीजों का कोई चीज भी नहीं था। वो किसने बनाई थी? वो क्यों बनाई थी? मुझे आज बताया कि ये जो हमारे जो एमएनएस और एमपीएस के जो घरों की खवातीन को उठाया जा रहा है, ये किसने की, क्यों किया? उस पर तुम्हें इतनी जरूरत नहीं कि उनके लिए बात कर सको और तुम्हें इतनी तपड़ नहीं है कि तुम इनके सामने खड़े हो सको। अगर कमजोर पड़ गए हो तो साइड हो जाओ, साइड पे हो जाओ, हट जाओ। जरूरत नहीं है कमजोर लोगों की तहरीक इंसाफ के। जिस तरह तहरीक इंसाफ ने और तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने 6 महीने में आपको लीडर बनाया, उसी तरह 1000 लीडर बनाएंगे 6 महीने के अंदर। और अगर वो लाइन से हटेंगे तो इसी तरह फेंक देंगे। आज देखो अपनी इज्जत, क्या इज्जत रह गई आप लोगों की? जो लोग तहरीक इंसाफ के एजेंडे से पीछे हटेंगे, जो लोग जालिमों के हक में दलील देंगे, जो आज शेर अफजल ने बात की है वो जालिमों के हक में दलील दी है और मजलूमों को कुत्तों के आगे छोड़ने की बात की है कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की वजह से हमें ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? तो जो लोग तहरीक इंसाफ के एजेंडे से हटे वो मिनटों में हीरो से जीरो बन जाएंगे। जो लोग इमरान खान के नजरिए से पीछे हटे वो हीरो से जीरो बन जाएंगे। और जिन लोगों ने इमरान खान से बेवफाई की, लोग उन पे तूकेंगे। मैं आज बता रहा हूं, लोग उन पे तूकेंगे, उन लोगों को जगह नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तान एक बहुत तारीखी दौर से गुजर रहा है। यहां पे लोग बेवकूफ नहीं। अगर आपका ख्याल है कि ला पढ़ के आप कुछ, कोई भी हो, मैं सब लीडरशिप को पैगाम दे रहा हूं, मैं हर एक को पैगाम दे रहा हूं, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं मैं सबको कह रहा हूं कि हमें आपकी कदर है, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तमाम लीडरशिप की। हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन उस वक्त आपके साथ है जब तक आप उस ट्रैक पे, जो ट्रैक इमरान खान चाहता है, जो ट्रैक इमरान खान की आजादी चाहती है, जो ट्रैक पाकिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान तक जाता है, उस वक्त तक ये तहरीक इंसाफ का हर वर्कर आपके पीछे खड़ा है। आपके लिए खून देंगे, आपके लिए जान देंगे, आपके लिए जेलों में बैठे हुए हैं। कितने हजार आज के दिन भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जेलों में बैठे हुए हैं। यास्मीन राशिद जेल में बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? आज भी क्वेटा में सैकड़ों नौजवान जो वो जेलों में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? वो इसलिए नहीं बैठे हुए हैं कि हम लोगों ने शेर अफजल मरवत को लीडर बनाना है। वो सब एक चीज को जानते हैं कि इमरान खान कुर्बानी देकर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वहां पे खड़ा है और इमरान खान हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है और ये कुर्बानी वो इमरान खान के लिए दे रहे हैं। इमरान खान के जांबाज सिपाहियों के खिलाफ जो भी जाएगा उसको मुंह की कहानी पड़ेगी। चाहे तुम जनरल के ऊपर दलीलें दो। मतलब मुझे समझ नहीं आई, कसम खुदा की मुझे इतना गुस्सा आया। मैं जानता हूं तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम किस तरह रन करती है। मैं उन वॉलंटियर्स को जानता हूं जो रन करती है, मैं सबको जानता हूं। मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि भाई आपने कैसे आप जनरलों के ऊपर दलीलें देने लग गए कि उन बेचारों ने तो इसलिए खान के ऊपर इद्दत वाला घटिया केस बनाया क्योंकि सोशल मीडिया पे लोगों ने जनरलों की तनकीद की। किस तरह की बात कर रहे हो शेर अफजल मरवत? इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के ऊपर चोरों को मुसल्लत कर दिया, ये जानते हुए कि सबसे चोर और करप्ट तरीन लोग हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान पे मुसल्लत किया। ये इन लोगों ने इमरान खान पे गोलियां चलवाई, इमरान खान की बीवी से और उनकी बहनों से उनकी चादर खींचे। तहरीक इंसाफ के हजारों से कारकुनों के घरों में जाके चादर चारदीवारी की पामाली की, उनकी खवातीन की बेइज्जती की। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं बात करते हुए, तुम्हें सोशल मीडिया पे गुस्सा आ रहा है तहरीक इंसाफ का। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा हूं, मेरी आदत नहीं है कि मैं लीडरशिप के खिलाफ आके यहां पे सोशल मीडिया पे बात करूं, लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जो बंदा भी तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर्स को जंगली कुत्तों के आगे फेंकने की कोशिश करेगा तो तहरीक इंसाफ के सारे वॉलंटियर्स सब के सब एक साथ उसके खिलाफ इकट्ठे होंगे। और अगर तुमने जनरलों के लिए दलीलें देनी है शेर अफजल, तो बेशक उन्हीं के सब में खड़े हो जाओ तलाल चौधरी बन जाओ फैसल वाडा बन जाओ। तहरीक इंसाफ में ऐसे लोगों की जगह नहीं है। अगर खान के सिपाही हो तो फिर खान के सिपाहियों खान के साथियों को जंगली कुत्तों के आगे फेंकने की कोशिश मत करो।
ہم لوگ آلریڈی یہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا سے منسلک اور یہ ورکرز آلریڈی قیامت برداشت کر رہے ہیں. آپ اگر آج بھی آج کے دن اگر تحریک انصاف جو ہے خان نکل آتا ہے اور خان پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو آپ نے تو یا تو وزیر بن جانا ہے یا کوئی مشیر بن جاؤ گے یا سفیر بن جاؤ گے, کچھ نہ کچھ بن جاؤ گے. مجھے یہ بتاؤ تحریک انصاف کے آج جو 60 70 80 کے قریب یا 100 کے قریب جو کوئٹہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں, جو آپ کے پنجاب میں پڑے ہوئے ہیں, وہ کہاں پہ ہوں گے؟ وہ تو آپ کو اقتدار میں پہنچا کے گھر میں بیٹھ جائیں گے اور آپ سے خیر کی توقع کریں گے. تو کن لوگوں کی نیت پہ شک اٹھا رہے ہو آپ لوگ؟ خدا را کچھ خیال کرے, اور دلیل بھی دینی ہے تو دو. میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ آپ تحریک انصاف کے والنٹیئرز کو تلقین کرو کہ آپ اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کرو, آپ جو گالم گلوچ نہ کرو. بالکل میں اس کے حق میں ہوں, اسی طرح ہونا چاہیے. گالم گلوچ نہیں, دلیل سے بات کرنی چاہیے. لیکن میں اس بات میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کی منہ سے اس طرح بات نکلی. کیوں, کس طرح نکلی کہ ان جنرلوں نے اس لیے تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ ظلم کیا اور اس لیے خان کے خلاف عدت کیس بنایا کیونکہ تحریک انصاف کے والنٹیئرز نے ان کے خلاف جو ہے وہ ان کے سکینڈلز پہ بات کی کہ ان لوگوں کے کچھ جنرلوں کے ایکٹریسز کے ساتھ سکینڈلز ہیں. خدا کا خوف کرے شیر افضل, اتنے بیوقوف بھی ہم لوگ نہیں ہیں. اور ہوش کے ناخن لو, کہاں پہ کھڑے ہو؟ کیوں تحریک انصاف کے ورکرز کو جنگلی کتوں کے آگے پھینکنا چاہتے ہو؟ یہ ظلم اور یہ کم نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے برداشت کیا ہوا ہے. صرف اور صرف یہ پیغام دینا تھا یہ لیڈرشپ سے لے کے ورکر سے لے کر ہر ایک بندے کو کہ اگر خان کے ساتھ جڑے رہیں گے, مخلص رہیں گے, تو آپ کا اخلاص سب کو نظر آئے گا. لوگ آپ کو پلکوں پہ بٹھائیں گے. اور اگر دغا کرو گے تو لوگ بھلے ایک ہفتے 1 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے نہ پہچانے آپ کو, لیکن آپ سامنے آ جاؤ گے. اخلاص ایک ایسی چیز ہے اور منافقت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ لوگوں کے سامنے لے آتی ہے. تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ چاہے جتنے اسمارٹ ہو, جتنے چالاک کیوں نہ ہو, اگر آپ منافقت میں تو آپ لوگوں کی منافقت سامنے آ جائے گی. تو خیال رکھیے گا, یہ ایک درویش بندے کی تحریک ہے. یہ ایک فقیر بندہ, ایک درویش اور ایک مخلص بندے کی تحریک ہے. اس کے ساتھ جو بھی منافقت کرے گا اللہ اسے بے عزت کرے گا اور نیست نابود کرے گا. لوگ اس کو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے.